بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو پرزند اسلام خالد ابن ولید عرف سیف اللہ کے کارناموں پر بنی ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خالد بن ولید وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مغربی مورخین کی نظر اس پر کبھی نہیں پڑی۔ مورخین کو نیپولین بوناپارٹ، جولیس کیسر اور چنگیز خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جرنیل بھی اپنی جگہ فن حرب کے ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے۔ اس نڈر اور ناقابل شکست جرنیل کا نام خالد ابن ولید ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ 6 صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنو مخزوم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے فنون حرب، گھوڑا سواری، تلواروں، نیزے بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کسی طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جاتا ہے اور کسی طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہو جا سکتا ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کہ نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا تھا، تاکہ وہ دشمن کے کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکے۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زہر کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تھا، تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی و مالی نقصان بھی خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد ہی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈرز ایک کے بعد دیگر شہید ہو گئے تو اسے کڑے وقت میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی، 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کو 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست فاش دی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف خالد بن ولید کی وجہ سے ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائے۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصے کے لیے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ علماء کرام اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا اسی لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ اللہ کی
تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔